تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر پہچان کی تو کس نے کی؟ داتا گنج بخش علی حجویری نے لاہور میں پہچان تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک نکتے کی بات بتا دوں کہ کائنات کے ہر حصے میں کسی نہ کسی ولی کا پہرا ضرور ہے. اگر اس ولی کسی ولی کا پہرا اس مقام پر نہ ہو تو یقین جانیے وہ خطہ ہی غرق ہو جائے. کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا ان الارض یارثها عبادی الصالحون کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک بندے ہیں. تو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیر بھائی لاہور میں تھے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے شیخ کے قدموں میں موجود تھے. ایک دن حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا کہ علی حجویری لاہور چلے جاؤ. پوچھا کہ حضور کیوں؟ وہاں پر آپ کے خادم جو ہیں میرے بڑے پیر بھائی میرا حسین زنجانی موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے میری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جب یہ کہا شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں کہ یہ رائے ہے یا اعتراض ہے؟ یہ رائے ہے یا اعتراض ہے؟ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ حضور نہ اعتراض ہے نہ عذر ہے نہ رائے ہے, فقیر تو آپ کی حضوری چاہتا ہے, آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے, آپ کے سامنے حاضر رہنا چاہتا ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں کہ علی حجویری دوری میں ہی حضوری ہے, دوری میں ہی حضوری ہے. حضوری کہتے ہیں کہ قریب رہنے کو, حاضر ہونے کو. کہا کہ دوری میں ہی حضوری ہے, لاہور چلے جاؤ. شیخ کا فرمان تھا, اپنا زیادہ راہ اکٹھا کیا, شیخ کے فرمان پر چل پڑے. یاد رکھیے گا سبق کی بات بتانے جا رہا ہوں, طریقت کی دنیا میں سب سے بڑا مقام جو ہوتا ہے وہ شیخ کے فرمان کا ہوا کرتا ہے. سب سے بڑا درجہ شیخ کے فرمان کو ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ بتاتا ہے کہ جو فرمان مانے گا وہی مقام تک پہنچے گا, وہی اسی کو ہی حق کی پہچان ہوگی جو فرمان کو مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نے مخلوق کو تخلیق کرنے سے پہلے فرمان کو رد کر دیا, اس کو پہچان نہیں ہوئی. جس نے فرمان پر عمل کر لیا وہ پہچان حاصل کر گیا. ایک نے فرمان نہیں مانا, کس نے؟ ابلیس نے, عزازیل نے. اس کا نام عزازیل بھی ہے, شیطان اس کو ابلیس بھی ہے, اور اس کو شیطان کے نام سے, مردود کے نام سے پھر ملقب کیا گیا. شیطان کے نام سے وہ مشہور ہو گیا, ملعون قرار دے دیا گیا. کس وجہ سے؟ حکم نہ ماننے کی وجہ سے. طریقت کی دنیا میں سب سے پہلا درجہ شیخ کے حکم کا ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی کو مومنو تم اپنے مابین حکم بناؤ, فیصلہ کرنے والا بناؤ, تو جو میرا نبی فرمان کر دے اس پر عمل کرو. طریقت کی دنیا میں فرمان کا اتنا بڑا درجہ ہے. سن دیا پہ گل اردو سمجھ آن رہی ہے کہ پنجابی سمجھاواں؟
نہیں جے کوئی پنجابی نہیں سمجھ آؤں ڈئی تے میں دسو مڑ کے نہ کہنا سر میں کو بھی کہیں لگی اے گل نہیں کہنی. تو شیخ کا فرمان کیا کہہ لیا حجویری لاہور چلے جاؤ. غزنی سے نکلے لاہور کا سفر شروع کر دیا. 2 مہینے بعد جب علی حجویری لاہور پہنچے شام کا رات کا وقت ہو گیا. شہر کے مرکزی دروازے جو تھے وہ بند ہو گئے. جب داتا گنج بخش علی حجویری نے وہاں پر شہر کے باہر رات گزاری. صبح جب دروازہ کھلا تو داتا علی حجویری لاہور کے اندر جانے لگے تو دیکھا کہ آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. دیکھا آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت وہاں پر جو تھے لوگ کہنے لگے کہ یہ لاہور کے بہت بڑے بزرگ تھے میرا حسین زنجانی، یہ ان کا جنازہ ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے سنا، ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری زمین پہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ یا میرے وہ خدایا، میرے شیخ کی اتنی شان کہ 2 مہینے پہلے میرے شیخ نے مجھ کو غزنی سے لاہور کے لیے روانہ کر دیا یہ فرماتے ہوئے کہ علی حجویری لاہور چلے جاؤ، لاہور کو تمہاری ضرورت ہے. تو میں نے کہا تھا کہ حضور وہاں پر تو میرا حسین زنجانی موجود ہیں. تو کہا علی حجویری تم میرا فرمان ہے کہ لاہور چلے جاؤ. آج شیخ کا فرمان میرے سامنے وہ اس طرح عیاں ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ شیخ نے مجھے اپنے خلیفہ حسین میرا حسین زنجانی کی جگہ پر بٹھا کے لاہور میں بھیجا. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی تدفین کی. وہاں پر میں نے ان کی قبر پہ کافی دن بیٹھا رہا. دل میں بے قراری، ایک تو حضرت وصال فرما گئے، دوسرے نمبر پہ کہ میرے شیخ کی اتنی شان. میرے شیخ نے 2 مہینے پہلے فرما دیا کہ حجویری لاہور چلے جاؤ، لاہور کو تمہاری ضرورت ہے. جب داتا گنج بخش علی حجویری کا دل کا غم کچھ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے شہر میں آ کر ڈیرا لگایا تو ایک مسجد بنانی شروع کی. اب آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو کہ داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک مسجد بنانی شروع کی. تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ بھی کیا کرنے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جناب ایک مسجد بنا رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بابا یہاں پر شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، پھر ایک اور مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے اتنی مسجدوں کے ہوتے ہوئے؟ تو دادا صاحب نے فرمایا یقین جانیے فقیر کا جملہ کائنات میں ایسی تحریر رقم کر جاتا ہے کہ اس جملے کے اندر بہت بڑا راز جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ وہ سب وزیروں کی، مشیروں کی، امینوں کی، دنیا داروں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے فقیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے. جب مسجد بن کے مکمل ہو گئی تو داتا صاحب نے شہر کے رہائشیوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ آج مسجد کا افتتاح ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، یہاں پر بیٹھیں. تو آج جو ہے مسجد میں پہلی نماز پڑھائی جائے گی. اب شہر کے وزیر، مشیر، امیر، عالم، علماء، فضلاء سب اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے تو داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کو خوش آمدید کہا، ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، خندہ پیشانی سے ملے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آئے بندے کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملنا، خوش دلی سے ملنا. نہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دیکھ کے وٹ پالنے دے کی یار پرونے آگے سامنے کھڑے. حالانکہ مہمان کے گھر کے آنے، مہمان کا گھر میں آنا جتنی برکت کا باعث ہوتا ہے، خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے آپ روز گھر میں مہمان لائیں.
اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو میں سنا دوں گا بات، لیکن وقت جو ہے وہ کافی طویل ہو گیا، تو میں بات کو مختصر کروں گا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، تو آتے ہی انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اس مسجد کا قبلہ سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ مغرب سمت کی بجائے قدر شمال سمت میں ہے، یہ مغرب ہے تو اس کا جھکاؤ ذرا ادھر ہے، تو اس لیے اس کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ داتا صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ درویش جو ہوتا ہے، ہمارے پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، کاسے سے وہ صدا کرتے چلا جاتا ہے، پیچھے کتے بھونکتے ہیں، کتوں کو وہ ہشکارتا چلا جاتا ہے، خود آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کی یہ بات سنی، خاموش ہو گئے، کیونکہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی، کہ جاہل کے جواب میں خاموش ہو لیا جائے۔ جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے وقت کھڑے ہوئے، اذان دی گئی، اقامت پڑھی گئی، داتا گنج بخش علی حجویری مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، شہری کھڑے ہیں، وزیر کھڑے ہیں، امیر کھڑے ہیں، عالم کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز شروع ہوئی تو ہمیں نماز میں ایسا کیف، ایسا سرور محسوس ہوا کہ ہمیں کسی بھی نماز میں وہ سرور محسوس نہیں ہوا۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتی گزر گئیں، لیکن ایسا سرور، ایسا کیف حاصل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو گئی تو داتا صاحب وہ آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تو نماز میں بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑا کیف آیا، بڑی طبیعت جو ہے وہ خوش ہوئی، دل کو بڑا سکون آیا، تو ایسی نماز کی روز پڑھنے کو ملے تو کمال ہو جائے گی۔ داتا صاحب سن رہے ہیں ان کی بات اور مسکرا رہے ہیں۔ آخر داتا صاحب نے پوچھا کہ بتائیں ابھی بھی آپ کا یہ اعتراض باقی ہے کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں؟ اب وہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ تھے موڑے پات کی شلوار والے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل ہمارا اعتراض اسی جگہ پر برقرار ہے کہ اس مسجد کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ داتا صاحب نے سنا، وجد آیا سن کے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس سمت میں آپ کو قبلہ نظر آ جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے فقیر کے لیے سب کچھ ممکن ہے، ذرا توجہ تو کریں۔ اور داتا صاحب نے جب کہا توجہ تو کریں، محراب کی طرف توجہ کی، اب وزیر امیر فرما کہتے ہیں کہ جب ہم نے محراب کی طرف دیکھا تو ہماری آنکھیں پھٹی رہ گئیں، ہمیں محراب میں وہ منظر نظر آیا جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں تو ترس جایا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محراب میں اللہ کا گھر اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے شہر حرم میں بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا منظر ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سنو، تم جیسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو تاریخی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، فقیر بہت بڑی بات کر جاتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ تم جیسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو یہ قبلہ مل جاتا ہے اور ہم جیسے ماننے والے لوگوں کو قبلے والا مل جاتا ہے۔ تو کہا کہ مسلمان بن کے اور رہے شرک کرتے، کافر ہوئے تے ہاتھ ایمان آیا۔
آپ نے کیا فرمایا کہ تم جیسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ مل کے بولیے کیا مل جاتا ہے؟ قبلہ مل جاتا ہے، اور ہم جیسے ماننے والے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ قبلے والا مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان بن کے تم لوگ مسلمان بن کے رہے شرک کر دے، کافر ہوئے تے ہاتھ ایمان آیا۔ اب وہ فرماتے ہیں جو شہر کے وزیر و مشیر امیروں نے سنا کہ اگر ہم مسلمان بن کے شرک ہی کرتے رہے ہیں تو بتاؤ پھر تم کیا ہو؟ تم مسلمان نہیں ہو، تم نماز نہیں پڑھتے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ ہاں پڑھتا ہوں، ان ڈٹھی نہیں پڑھتا، دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ کیسے کہا؟ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جب نماز پڑھ کے جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جاتی ہے۔ مسلمان بن کے رہے شرک کر دے، کافر ہوئے ہاتھ ایمان آیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جڑی نماز تسی پڑھ دیو نا ٹھیک ہے، بس جا کے سجدہ دیتا دے واپس آئے اور نماز دسی تو مقبلہ کیڑی نماز ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بنا ویکھیاں رہے، بنا ویکھیاں رہے اور نماز پڑھ دے، تے پڑھنی نفع لئی الٹ نقصان آیا۔ مسلمان بن کے رہے شرک کر دے، کافر ہوئے تے حق ایمان آیا، بنا ویکھیاں رہے نماز پڑھ دے، پڑھنی نفع لئی الٹ نقصان آیا۔ تے پیر شاہ صاحب کی فرماندے نے کہ جڑے وچ مسیتاں دے اور رب ٹولن تے رہندے او دل شاد او قدور تا وچ آواز نہیں آئی گئی۔ ایک فرمایا کہ جڑے وچ مسیتاں دے رب ٹولن رہندے او دل شاد کے وچ قدور تا وچ۔ کمال تو یہ ہے نا کہ سجدے میں جائے تو اس کو معراج ہو جائے۔ اور اس کی مومن کی معراج کیا ہے؟ ایک تو نبی کی معراج ہے نا، نبی کی معراج یہ ہے کہ عرش سے نور چلا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آواز نہیں آئی گئی۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے تک پہنچا۔ مل کے بولیے کہاں تک پہنچا؟ قدم تک پہنچا۔ دوستان گرامی قدر، بات ایسی ہے کہ جو بندہ یہ خیال رکھ کے آئے کہ میں نے حق کو دیکھنا ہے، میں نے اس ہستی کو دیکھنا ہے جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی، یقین جانیے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یقین ایک ایسی اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ یقین ہو۔ میں نے پہلے عرض کی کہ ولایت کرامت کا نام نہیں، یہ جس ولی سے بہت زیادہ کرامتیں ظاہر ہوں وہ کوئی باکمال ولی نہیں۔ ولی تو یہ ہے
کہ جو آپ کو پکڑے اور بارگاہ حق میں پہنچا دے. یہ مقام یقین ہے. یقین رکھ کے جائے نا شیخ کی بارگاہ میں تو پھر یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شجری. وقت جو ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے اور میں بات کو تھوڑا سا تیز کرتا جا رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شجری رحمۃ اللہ علیہ ہند کا سلطان برِ صغیر کا شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. کسی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھا کہ یا غریب نواز آپ کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا کہ ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری. عکس جمال داوری آئینہ پیغمبری اے ہاشمی و فاطمی اے حیدری و سنجری اہل حرم پر ہی فقط لازم نہیں شفقت تیری. ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری. اب کس کے در پہ جائیں ہم کس کو سنائیں حال غم پشتوں سے کرتے آئے ہیں ہم تیرے در کی چاکری. یا غریب نواز اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شجری فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا، تلاش میں نکلا، روزی کی تلاش میں نکلا تو کہتے ہیں بچپن میں یتیم ہو گیا. نعرہ تکبیر. میرے حصے میں والد کا باغ آیا، میں نے اس باغ کی گوڈی کرنی شروع کر دی. تو ایک دن وہاں پہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بزرگ آدمی تھے. حضرت خواجہ معین الدین نے دیکھا کہ بزرگ تشریف لائے کوئی، ان کو فوراً بٹھایا، کہا حضور کیا پیش کروں؟ پھل توڑ کے لائے. پرانے زمانے میں درویشوں کا بڑا ادب کیا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ اس موبائل نے فیس بک نے بیڑا غرق کر دیا اللہ کے فضل سے. تو نہ کسی کو ولی کا پتہ کہ ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کے پاس کیوں آیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے بڑا ادب کیا. تو ایک حضرت ابراہیم قندوزی نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ معین الدین بیٹھ جاؤ. اب خواجہ صاحب بیٹھ گئے. آپ جذب کے عالم میں آ گئے. ابراہیم قندوزی جذب کے عالم میں فرمان لگے کہ معین الدین یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، یہ مخلوق، یہ کائنات، یہ جن، یہ دیو، یہ انس، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے. یہاں پر کچھ نہیں ہے. فرماتے چلے گئے. خواجہ صاحب سنتے رہے. آخر میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا خشک سا ٹکڑا نکالا. 2-3 دن سے وہ خشک تھا، کچھ اس کے اوپر الی بھی لگ گئی تھی. حضرت ابراہیم قندوزی نے کہا کہ تم نے اس فقیر کی بڑی خدمت کی ہے، یہ لو میں تمہیں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم خواجہ معین الدین نے دیکھا روٹی کا ٹکڑا تھا، خشک ٹکڑا تھا، کھا لیا. اب وہ ٹکڑا جو تھا وہ خشک تھا، چبایا نہ جائے. خواجہ صاحب نے جب چبایا آہستہ آہستہ وہ نرم ہوا. جو ہی وہ حلق کے اندر اترا خواجہ صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. ایسی دنیا بدلی کہ حالت استغراق میں چلے گئے. بے ہوشی طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی. جب نیند سے اٹھے دیکھا ابراہیم قندوزی تو موجود نہیں تھے، لیکن دل کی دنیا جو ہے وہ تبدیل کر گئے. اٹھے اپنا زادر، اپنا جاگیر جو تھی ساری فروخت کی، مال جو تھا راہ خدا میں تقسیم کر دیا. اٹھ کر چل پڑے. اب شیخ کی تلاش میں نکلے تو چلے گئے نیشاپور میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پاس. دیکھا کہ وہاں پر مریدین بیٹھے ہیں. عرض کی کہ حضور سلام پیش کیا، بیٹھ گئے. خواجہ عثمان فرماتے ہیں کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور
کہ آپ کا طالب ہونے، آپ کا بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں پر اپنا وقت نہ برباد کرو، چلے جاؤ یہاں۔ عرض کی حضور اتنے سارے موجود ہیں تو آپ مجھے بھی شامل کر لیں۔ خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو اپنا وزن نہیں اٹھایا جاتا، میں تمہارا کیسے اٹھاؤں؟ عرض کی حضور کہ جہاں اتنے موجود ہیں چلیں مجھے بھی شامل کر لیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ معین الدین یہ سب خوش فہمی میں مبتلا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عرض کی حضور مجھے شامل فرما لیں۔ بیعت کر لیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ لفظ ہی نہیں بولنا تھا، بیعت ہو گئے، بیعت ہو گئے، بھئی لفظ جو ہے وہ بیعت ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنی جسم، اپنی روح کا، اپنے قلب کا مالک جو ہے وہ کسی کے، اپنا قلب جو ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ بیچ دے۔ کوچائے دل پر میں جا کے پکارا کہ میں آج ایک دل بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ یقین رکھ کے جائیں، یقین رکھ کے جائیں نا، تو پھر دلبر کو دل بیچنے کے لیے جائیں تو دلبر جب دل کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ دل خالص ہے، اس کے اندر کسی اور کا مقام نہیں ہے، کسی غیر کو یہاں پہ دخل نہیں ہے۔ تو جب غیر کو وہاں پہ دخل ہو، اس میں دنیا داری بھی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ کوچائے دلبر میں جا کے پکارا کہ میں آج ایک دل بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ تو دل فروشی کی صدا سن کے نکلا ایک دل والا، کہنے لگا کہ یابیاں کون کھڑا تھا یہاں دل بیچنے والا؟ میں نے عرض کی کہ حضور لے لیں، حاضر ہوں، موجود ہے دل، مگر دل سے دل بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ دل سے دل بیچتا ہوں، دل سے دل بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ تو اب جب اس نے بات سنی کہ دل سے دل بیچنے کے لیے آیا ہے تو کیا خالص رکھ کے آیا ہے کہ دل میں کسی کا خیال بھی رکھ کے آیا ہے؟ تو جب دل کو اٹھایا تو دیکھا کہ نہیں، یہ خالص نہیں ہے، اس کے اندر دنیا بھی موجود ہے، اس کے اندر ذاتی خواہشات بھی موجود ہیں۔ تو یہ سن کر جب اس دل والے نے دل کو دیکھا، دلبر نے جب دل کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جب تو نے کہا کہ دل سے دل بیچتا ہوں، ہے کو لینے والا، تو یہ سن کر اس کے جی میں آ گئی اور دل کو اٹھا لیا ہاتھ میں اور خوب سا دیکھا بھالا۔ ہائے تقدیر کہ وہ سوچ کے بولا ظالم کے جنس ناقص ہے، اٹھاؤ میں نہیں لینے والا۔ جنس ناقص ہے، اٹھاؤ میں نہیں لینے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل خالص نہیں۔ اٹھا کے بولا وہ کامل کی جنس ناقص ہے، اٹھاؤ میں نہیں لینے والا۔ تو خواجہ صاحب نے عرض کی کہ حضور یہ دل بھی آپ کا ہے۔ کہا بھی اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ شیخ کو وضو کروانے پہ ڈیوٹی لگ گئی، میں نے شیخ کا صبح شام وضو کروانا، کہتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کا صبح شام وضو کروانا تو وہاں پہ مجھے ایک عجیب بات نظر آئی کہ میرے شیخ سے کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ لوگ آتے تھے دعا کرواتے تھے، حضور دعا کر دیں، وہ دعا کر دیتے تھے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ عثمان ہرونی ایک دنیاوی قسم کے درویش ہیں، ان کے پاس روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں، روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ بکھرنے شروع ہو گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود بڑا حیران تھا کہ رات کو اٹھ کے میں اپنے شیخ کے حجرے کی درزوں میں سے دیکھا کرتا تھا کہ میرے شیخ سے کوئی کرامت تو نہیں ظاہر ہو رہی۔
تو دیکھیں میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گا کہ میرے شیخ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب 28 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ چھوڑ گئے، پاس رہنے والے بھی ساتھ چھوڑ گئے، کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ جاگو جاگو گل سنو، حضرت رشیدہ صاحب سونا نہیں، مبین خان او حاصل پوریا لاہور آ گیا، انہوں ہلایا مڑا جا، انہوں کہا لاہور آ گیا، اللہ کرے اٹھ کھڑ، اور پوت لاہور آ گیا، میرا پوت جاگ جاؤ، بہت ہو گئی ہے۔ ہاں جی سون ہی آئے ہو تو بڑے منہ آنے گل نہیں سننی پہ کہ حضرت خواجہ معین الدین لوگ کو کہا، خواجہ عثمان نے کہ معین الدین دنیا چلی گئی، میرے پاس کچھ ہوتا تو کسی کو مل جاتا، جاؤ تم بھی چلے جاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی اس معین الدین نے ایک در پہ اپنے سر کو جھکایا، اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میرا ایمان ہے کہ مجھے جو ملے گا آپ کے در سے ملے گا۔ یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ غریب نواز سے پوچھا کسی نے کہ یا غریب نواز آپ کو اتنی بڑی شان کس طرح ملی؟ تو خواجہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ درجہ کس طرح ملا وہ بتانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت وہ گھڑی میرے امتحان کی گھڑی تھی کہ جب شیخ عثمان نے مجھ سے کہا کہ معین الدین چلے جاؤ، دنیا چلے گی، تم بھی چلے جاؤ، تو میں نے عرض کی کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ خواجہ عثمان نے سنا، چل پڑے، شہر سے باہر نکلے، صحرا آ گیا۔ خواجہ عثمان نے پھر مڑ کے کہا کہ معین الدین دنیا چلی گئی، تم بھی چلے جاؤ، میرے پاس کچھ ہوتا تو کسی کو مل جاتا۔ خواجہ عثمان کہتے ہیں جب فرمایا تو خواجہ معین الدین نے عرض کی کہ حضور اس معین الدین نے ایک در پہ اپنے سر کو جھکایا ہے، کیونکہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے۔ وجہ ہے سب سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے کہ وہ در ہی نہیں ہے جہاں پر آ کر سر نہ جھکے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ تو کعبے میں مسلمان کو تو کہہ دیتے ہیں کافر، میں خانے میں تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے، میں خانے میں تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ یہ میں خانہ تو ایسا میں خانہ ہے کہ جس کے اندر خودی مٹا دی جاتی ہے، میں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ باہر لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں پر آ کر سر کو جھکا دیا جاتا ہے۔ یہ میں خانہ ایسا ہے کہ کعبے میں مسلمان کو تو کہہ دیتے ہیں کافر، میں خانے میں تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ خواجہ عثمان نے سنا، چل پڑے آگے۔ جب صحرا میں وسط صحرا میں جا کے صحرا کے بیچ میں جا کے ڈیرا لگا لیا تو خواجہ عثمان نے کہا کہ معین الدین دنیا چلی گئی، تم بھی چلے جاؤ، میرے پاس کچھ ہوتا تو کسی ایک کو تو مل جاتا، جاؤ چلے جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے سنا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خدا کی قسم شیخ کے قدموں میں گر گئے۔ عرض کی کہ حضور اس معین الدین نے ایک در پہ اپنے سر کو جھکایا ہے، در پر صدا دینے سے شرم آتی ہے، خدا کے لیے مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے۔ خواجہ عثمان نے سنا، کریمی جوش میں آئی، غریب نواز کو پکڑ کے اٹھایا، سینے کے ساتھ لگا کے پرے کیا، پوچھا معین الدین کیا نظر آیا؟ عرض کی کہ حضور تحت الشرع سے لے کر وراء الورا تک جتنے بھی پردے تھے سب کے سب اٹھ گئے ہیں، سب کے سب اٹھ گئے ہیں۔ جب غریب نواز نے جتنی عرض کی تو خواجہ عثمان نے کہا کہ معین الدین خدا کا شکر ہے کہ عشق کے میدان میں تم سیراب ہو گئے، ورنہ اس کی ایک بوند کو پانے کے لیے
ترس جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ منزل ایسی منزل ہے جس میں منزل یقین کی ہو، عشق کی ہو، تو بندہ جو ہے وہ درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ جو عشق والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی کہاں میری منزل، آواز نہیں آئی بھائی۔ غریب نواز نے کہا کہ یا خواجہ عثمان مجھے کیا خبر تھی کہاں میری منزل، مجھے عشق تیرا یہاں کھینچ لایا، مجھے کیا خبر تھی کہاں میری منزل، مجھے عشق تیرا یہاں کھینچ لایا۔ کیسے کھینچ لایا؟ مجھے عشق تیرا جب یہاں کھینچ کے لے آیا تو پھر کیا ہوا؟ یا غریب نواز نے عرض کی خواجہ عثمان کی بارگاہ میں کہ تجھے چھوڑ کر میں، آواز نہیں آئی گئی بابا عزیز جی، عشق دی گل ہو رہی ہے، عقل والے دی اتھے کوئی جا نہیں ہے، یہ عقل دا مقام ہی نہیں ہے، یہ عشق دی بات ہے کہ تجھے چھوڑ کر میں کہیں جا سکا نا، آواز نہیں آئی بھائی، نہیں انج نہیں، مل کے آکھو۔ یا غریب نواز نے کی عرض کی تھی خواجہ عثمان نے، یا غریب نے یا خواجہ عثمان تجھے چھوڑ کر میں کہیں جا سکا نا، مجھے تو نے ایسا دیوانہ بنایا، تجھے چھوڑ کر، جڑے کہندے نے کہ نہیں چھوڑ کے میں جا سکا ہوں، مل کے پڑھو، تجھے چھوڑ کر میں کہیں جا سکا نا، تجھے چھوڑ کر میں کہیں جا سکا نا، تجھے چھوڑ کر میں کہیں جا سکا نا، مجھے تو نے ایسا دیوانہ بنایا، مجھے چھوڑ کر میں۔ اور توجہ ہے، نیند تو نہیں آؤندی پئی، بس گل ہن مکمل ہو گئی ہے، موضوع تے اگے لمبا سی لیکن گل ہن مکمل کر دینا ہے کیونکہ بندیاں نوں ہن نہ نیندراں آن لگ پئیاں۔ روم صاحب فرماندے نے کہ اس سے پہلے کہ لوگ تجھے کہیں بس تجھے چاہیے کہ خود بس کر دے، اس تو پہلے کہ تسی مینوں آکھو میں ایک عرض کروں گا۔ حضرت صاحب کی فرماندے نے کہندے نے کہ جڑا عشق والا ہوندا ہے نا، وہ چھڈ کے کیوں نہیں جاندا، چھڈ کے کیوں نہیں جاندا؟ وہ کی کہندا ہے کہ تجھے میں نے دیکھا ہے دل کی نگاہ سے، آواز نہیں آئی جی، تجھے میں نے دیکھا ہے دل کی نگاہ سے، محسوس تجھ کو کیا میں نے خود میں، جس کے دل میں صنم کی صورت جنہیں دل دے وچ اپنی ماہی دی تصویر بسائی ہوئے، وہ کی کہندا ہے کہ تجھے میں نے دیکھا ہے دل کی نگاہ سے، محسوس تجھ کو کیا میں نے خود میں، اور تصور جدائی کا کیسے کروں میں، تصور جدائی کا کیسے کروں میں، تصور جدائی کا کیسے کروں میں، جہاں میں نے چاہا وہیں تجھ کو پایا، تصور جدائی کا کیسے کروں میں، جہاں میں نے چاہا وہیں تجھ کو پایا، تصور جدائی کا کیسے کروں میں، تصور جدائی کا کیسے کروں میں۔ اور اتنے لوگی آتے ہیں، میں تمہیں پہلے عرض کی تھی کہ توجہ کئی طرف شیخ دی طرف، ٹھیک ہے نا، اتنے لوگی آندے نے آندے پیراں نوں ملنے تے دھیان ہور پاسے ہوندا سجے کبے،
ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੂਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸੀ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ में बसी मेरी आँखों में सूरत तुम्हारी बसी मेरी आँखों में बसी मेरी आँखों में सूरत तुम्हारी गुनाहों का जो मैं कोई और देखूं बसी मेरी आंखों में सूरत तुम्हारी गुनाहों का जो मैं कोई और देखूं तुम्हारी कसम है नहीं होश मुझको तुम्हारी कसम नहीं होश मुझको निगाहों से तूने ये क्या है पिलाया तुम्हारी कसम है नहीं होश मुझको निगाहों से तूने ये क्या है पिलाया मुझे क्या खबर थी कहाँ मेरी मंजिल मुझे इश्क तेरा यहाँ खींच लाया तुझे छोड़ कर मैं कहीं जा सका ना मुझे तूने ऐसा दीवाना बनाया तुझे छोड़ कर मैं कहीं जा सका ना तुझे छोड़ कर मैं कहीं जा सका ना तुझे छोड़ कर मैं कहीं जा सका ना मुझे तूने ऐसा दीवाना बनाया तुझे छोड़ कर मैं ये बात मैंने अर्ज कर दिया बात जो है वो और भी थी लेकिन बात मुकम्मल कर दी मैंने तो दोस्तों बात ऐसी है कि शेख के पास जाया जाता है हक की पहचान के लिए लापता की पहचान के लिए लापता की पहचान के लिए तो वो जो लापता है उसका जब पता तलाश करना शुरू किया लापता का जब पता तलाश करना शुरू किया तो वो कहां से मिला लापता को कहा कि लापता नहीं गौर कीता ला पता अल्लाह को पता है कि हमको ट्रैफिक रूल्स है तो मैनू दियो किसी को लभदा लुभदा तो मैनू दसो यार मैं उधर जावां हैं तो वो क्या है एक तरफ वो कहता है कि मैं अर्श अर्रहमान हूँ अर्श इस्तवा मैं अर्श पे, दूसरी तरफ वो कहता है नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। एक तरफ वो कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ तुम क्यों नहीं देखते। एक तरफ वो कहता है फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह तुम जिस तरफ को मुँह करते हो उसी तरफ कोई अल्लाह का चेहरा होता है। वो है किथे वो वंडते दसो लापता है ना तो उस लापता को कहा कि लापता कि मुझे पता दे तो कहते हैं कि लापता को कहा कि लापता मुझे पता दिला लापता कहते कहते मैं खुद हो गया लापता नहीं गौर नहीं कीता ध्यान नहीं कीता सुते ही रह कोई हाल नहीं बेशुमार है गल सुनाते कि तुसीं जो गल ते ध्यान नहीं कीता लापता का पता तलाश करने के लिए निकले लापता से कहा कि लापता मुझे पता दिला तो लापता ला मुझे पता दिला लापता कहते कहते लापता कहते कहते मैं खुद हो गया लापता खुद मैं क्या हो गया लापता
کہ مجھے اپنا ہی پتہ بھول گیا جب میں اس کا پتہ تلاش کرنے کے لیے نکلا. تجھے چھوڑ کر میں کہیں جا سکا نہ, مجھے تو نے ایسا دیوانہ بنایا. دوستان گرامی قدر, یہ عشق کی منزل ہے, یہ عشق کا مقام ہے. عشق کا مقام ایک ایسا مقام ہے کہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب فرماتے تھے کہ عشق کیا ہے؟ عشق براق ہے. عشق کیا ہے؟ عشق رفرف ہے. عشق کیا ہے؟ عشق وصال الہی کا نام ہے. عشق کیا ہے؟ عشق قرب الہی کا نام ہے. عشق جو ہے وہ ایک آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. عشق کے اندر لوگوں نے دلشاد کو کافر بھی کہا. عشق کے اندر دلشاد نے طرح طرح کے تانے بھی برداشت کیے. دنیا والوں نے دلشاد کو تانو تشنو بھی کیا, لیکن دلشاد نے ہر منزل کو برداشت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل عشق سے گزر رہا تھا. یہ عشق کی منزل ہے. یقین جانیے جہاں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے, کیونکہ عقل والے اس کی دنیا سے پریشان چلے جایا کرتے ہیں, اور عشق والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہر رنگ میں پہچان جایا کرتے ہیں. یہاں اگر آپ بیٹھے ہیں, خدا کی قسم عشق والوں کو تو نیند آتی ہی نہیں. عشق والوں کو نیند آتی ہی نہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, تے درد مندانو یاد سجن دی چھٹیاں آن جگاوے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق ہوتے ہیں نا, عاشق, یقین جانیے عشق ایک ایسی مقدس چیز ہے کہ عشق تو وہ شے ہے جو خدا سے بھی سنبھالا نہ گیا. عشق تو وہ شے ہے جو خدا سے بھی سنبھالا نہ گیا. یہ مقام عشق کا ایسا ہے. معراج کیا ہے؟ یہ عشق ہے. معراج کا لمحہ بلمحہ کیا ہے؟ عشق ہے. اللہ نے پاس بلا ہی لیا, بن دیکھے خدا سے بھی رہا نہ گیا. یہ معراج بھی کیا ہے؟ عشق ہے. یقین جانیے نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, تو عشق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. عشق یہ نہیں کہ بس جی ہم نے ڈیوٹی پوری کر لی, کام ہو گیا, چلو دنیا داری کو چلیں. یہ عشق نہیں ہوتا. عشق یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے. عشق یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عاشق رہے ہر جگہ اس کے سامنے اپنے محبوب کا تصور رہے, اپنے محبوب کا چہرہ عاشق کی آنکھوں کے سامنے رہے. عشق یہ ہوتا ہے. یہ جو آج کل گڈا گڈی کا کھیل چل گیا, منڈا کڑی کا عشق کھیل چل گیا, لوگوں نے کہا عشق میں شوقیدہ کھیل چل گیا. آپ کو کیا پتا کہ عشق اسے کہتے ہیں؟ عشق تو ایسی مقدس چیز ہے کہ جس کو صوفیاء نے حضرت عشق کے نام سے تعبیر کیا. یہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کی کتاب ہے در عرفان. اگر آپ اس کو دیکھیں, خدا کی قسم اس کتاب میں حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے عشق کی تعریف بیان کی, اور آپ نے فرمایا کہ در تعریف حضرت عشق کو حضرت کہا. اتنی ادب سے بلایا عشق کو. کیوں؟ اس لیے کہ عشق ایک ایسی مقدس چیز ہے. آپ فرماتے ہیں عشق کیا ہے؟ عشق براق تے عشق ہے رفرف, عشق وصال الہی, عشق طریقت, عشق ہے ذات الہی, عشق سمندر بہتا ڈونگا, مرکب سیر الاللہ, عشق فنادی منزل بندا, عشق ہے خاص معلا, عشق الہی بحر حقائق عالم لا متناہی, عشق الہی دیوچ مخفی کلم حروف سیاہی, عشق الہی رہبر کامل عالم سر معانی, عشق الہی کامل نسخہ وچ امراض حقانی, عشق کلیم سلیم روحانی افلاطون حقیقی, عشق شراب وسلدہ ساکی دیندہ جام تحقیقی, عشق اول تے عشق ہے آخر, عشق دے باطن عشق باطن تے ظاہر, عشق ہے ممکن عشق ہے واجب ہر گلدہ ماہر, عشق اندر دلشاد عاشقنو کافر کہندے, عشق دی منظر ڈاڈی یارا تانے سینے پہندے, عشق اتوں قربان ہو جاواں عشق عجائب رنگوں, عشق حقیقی نور محمدی شان جلالی ٹنگوں. یہ حضرت
حضرت عشق کے بارے میں یہ بہت لمبا مضمون باندھا. آپ نے فرمایا کہ یہ ہے عشق کی تعریف. ہم نے عشق کو گڈا گڈی کا کھیل بنا دیا, منڈے کوڑی کا عشق چل پیا. خدا کی قسم ہم اس کو عشق نہیں کہتے, وہ مشق ہوتا ہے. عشق تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے عشق کی بنیاد پہ پوری کائنات کو بنایا. عشق کی بنیاد پہ اللہ نے رسول عربی کو تخلیق کیا. عشق کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا. عشق نہ ہوتا تو نہ آپ ہوتے, نہ میں ہوتا, نہ کائنات ہوتی, نہ پرند ہوتے, نہ درند ہوتے, نہ چرند ہوتے. یقین کریں خدا کی ربوبیت بھی اب ظاہر نہ ہوتی. یہ ہے عشق. یہاں پر اگر آ کر بیٹھے, ہمارے بزرگوں نے آپ کو بتلایا تو آپ کو ہمیشہ کس چیز کا درس دیا؟ عشق کا. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا. میں نے پہلے عرض کی کہ مسلمان بن کے رہے شرک کر دے, کافر ہوئے تے حق ایمان آیا. بنا دیکھیا رہے نماز پڑھ دے, پڑھنی لفے لئی الٹ نقصان آیا. یقین جانیے. لوگ کہتے ہیں چلو مسجد میں چلے, بھی بات ایسی ہے. پیر سید ارشاد سنجا صاحب فرماتے ہیں جڑے وچ مسیتاں دے رب ٹولن رہندے او ارشاد قدوتاں وچ. یہ نہیں کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے, اللہ معاف کرے, میں نے یہ نہیں کہا. بالکل جا کے نماز پڑھنی چاہیے, 5 ٹائم جا کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن وہ نماز پڑھے تو کمال تو یہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھے تو نماز والا بھی ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ وہ عشق کے ساتھ ملے گا. اگر عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں.